ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ تمام معبودوں سے بچو۔ پس بعض لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ پس تم خود زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ گو آپ ان کی ہدایت کے خواہش مند ہی رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کر دے، اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہوتا ہے۔ ہدایت کسے ملے گی؟ بار بار ایک ہی بات۔ ہدایت اگر کوئی قرآن کے علاوہ ہدایت تلاش کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں ھذا صراط مستقیم، سیدھا راستہ یہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اچھا قوال زری سنا دو، ہم کہتے ہیں اچھا فلاں بزرگ کی بات بتا دو، فلاں بزرگ نے کیا کہا تھا، فلاں نے کیا بتایا تھا، فلاں امام کا بتا دو۔ آپ اور میں ڈائریکٹ قرآن پہ نہیں آتے۔ ہم جب تک اس قرآن کو نہیں تھامیں گے ہمیں ہدایت نہیں ملے گی، اور ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ اس قرآن کو خود کھولیں۔ دیکھیں آپ اور میں، کوئی کتنا ہمیں سنا سکتا ہے؟ فرض کریں میں نے یہاں آپ کو پڑھانا ہے، تو جب تک میں خود پڑھ کے نہیں آؤں گی میں آپ کو کیسے پڑھاؤں گی؟ اگر آپ نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے تو ایک دفعہ تو اس مصحف کو پڑھنا پڑے گا نا، ایک دفعہ اس مصحف کو خود کھولنا پڑے گا۔ دورہ قرآن میں صرف موٹی چیزیں ہم نے پڑھی۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ یہ قرآن دل میں اترے، یہ قرآن روحوں میں آئے، یہ قرآن عمل میں ڈھلے، پھر اس قرآن کو پکڑنا پڑے گا اور مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا۔ ایک عورت 24 گھنٹے اپنے گھر اور بچوں کو دیتی ہے، 24 گھنٹوں میں سے صرف 1 گھنٹہ اگر آپ اس قرآن کو دیں، 1 گھنٹہ حساب لگا لیں، 1 گھنٹہ قرآن کو دیں تو آپ کو 3 سے 4 سال شاید لگیں گے قرآن کو مکمل کرنے میں، اتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ اگر آپ ہمارے تفسیر کے لیکچرز دیکھیں تو آلموسٹ 2 3 4 آیات کی تفسیر میں بھی 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ 1 گھنٹے میں 4 6 آیات کی تفسیر ہم کرتے ہیں۔ جیسے جیسے مطلب قرآن پاک آگے بڑھے گا، چلے آیات زیادہ ہو جائیں گی، اور کم از کم 3 سے 4 سال لگیں گے ایک عورت کو اگر وہ چاہے تو قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے میں۔ لیکن اگر ایک عورت یہ نیت کر لے کہ میں نے اس قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے، اور وہ شروع کر لیتی ہے، پہلا پارہ مکمل ہونے سے پہلے دل بدل جائے گا، عمل بدل جائے گا، گھر بدل جائے گا، سکھ آ جائے گا، تکلیف آزمائش پریشانی سب نکل جائے گی۔ وہ جو ہماری عادت ہوتی ہے نا، رونا دھونا ہر ایک کے سامنے، ہائے تمہیں کیا بتاؤں آج تو یہ ہو گیا، تو آج وہ ہو گیا، تو تمہیں کیا بتاؤں آج تو یہ آزمائش ہے، تو آج وہ مسئلہ ہے، تو پتہ نہیں پھر یہ ہو جاتا ہے میری زندگی میں، ایک تو پتہ نہیں میں ایک ٹینشن سے نکلتی ہوں تو دوسری میں پڑ جاتی ہوں، سب ختم۔ پہلا پارہ یا ایک سورۃ البقرہ مکمل ہونے سے پہلے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اگر ہم اس کو تھام لیں تو نیت کر لیں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے کو گواہ بنا کر کہ اے اللہ زندگی میں جہاں بھی رہوں۔ اب دیکھیں اب تو سب کچھ موبائلوں پہ بھی میسر ہے، آپ کسی مدرسے میں جا کے نہیں بیٹھ سکتی ہیں، آپ نہ بیٹھیں، آپ اپنے گھر میں اپنے بستر پہ بیٹھ کر بھی قرآن پڑھ سکتی ہیں اگر آپ چاہیں تو۔ وہ جو ٹائم ہم 1 گھنٹہ ڈرامے کو دیتے ہیں، ہم 1 گھنٹہ کسی شو کو دیتے ہیں، ہم 1 گھنٹہ جو فضول محلے کی کسی عورت کے پاس جا کر غیبتوں میں گزارتے ہیں، اگر وہ 1 گھنٹہ ہم اس قرآن کو دے دیں تو ہماری زندگیاں اور ہماری نسلیں سنور جائیں گی۔ تو اللہ سے ارادہ کریں کہ اس قرآن کے ساتھ میں ایسی جڑوں کہ پھر موت آنے تک اس قرآن پہ ہی قائم رہوں اور مجھے ثابت قدمی اللہ تعالیٰ دے۔ وہ لوگ بڑی سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ مردوں کو تو اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کرے گا، کیوں نہیں؟ اللہ ضرور زندہ کرے گا، یہ تو اس کا برحق لازمی وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ اس لیے بھی کہ یہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے تھے اسے اللہ تعالیٰ صاف بیان کر دے، اور اس لیے بھی کہ خود کافر اپنا جھوٹا ہونا جان لیں۔ ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا یہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کہنا ہے اور کام ہو جانا ہے۔ آپ ایک دفعہ اللہ سے کہیں اے اللہ تو میرے لیے کلمہ کن کہہ دے کہ تو نے مجھے اپنے دین کے لیے چن لیا، اپنے قرآن کے لیے چن لیا۔ ہو سکتا ہے یہاں مانگی گئی دعا ہمیں زندگی میں ساری زندگی کام آئے، اللہ ہمیں اپنے قرآن کے لیے چن لے۔ اور جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں وطن کو ترک کیا، ہم انہیں بہتر سے بہتر
دنیا میں عطا فرمائیں گے، اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے۔ کاش کے لوگ اس سے واقف ہوں۔ یہاں مہاجرین کی بات کی گئی، وہ جنہوں نے ہجرت کی، اللہ کے راستے میں تکلیفیں برداشت کیں، ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ ان کو دنیا میں بھی اجر ہے اور آخرت میں بھی، اور وہ جنہوں نے صبر کا دامن نہ چھوڑا اور اپنے پالنے والے پر ہی بھروسہ کیا۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب مہاجرین اور انصار کے انہوں نے وظیفے مقرر کیے، تو جو مہاجرین کے وظیفے تھے انہیں دیتے ہوئے کہا، ھذا ما وعدک اللہ فی الدنیا، یہ تو وہ ہے جس کا وعدہ اللہ نے تم سے دنیا میں کیا، وما ادخر لک فی الآخرۃ افضل، اور آخرت میں تمہارے لیے جو ذخیرہ ہے وہ اس سے کہیں گنا بہتر ہے۔ تو انہوں نے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہجرت کی فضیلت بیان کی۔ آپ سے پہلے بھی ہم مردوں ہی کو بھیجتے رہے جن کی طرف ہم نے وحی کی، پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ قرآن پاک کو اللہ نے ذکر بنایا، اور اس لیے بنایا کہ آپ اسے کھول کھول کر بیان کریں، یعنی کہ آپ کی احادیث، آپ کی سیرت ہے وہ بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کی تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور آپ کے عمل میں ڈھل کر آپ کے اور میرے تک پہنچی۔ قرآن پاک میں حکم آیا، فرض کریں نماز کا حکم آیا کہ واقعی الصلاوات الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، لیکن نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں آیا۔ نماز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی، صلو کما رأیتمونی یصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ اسی طرح اگر فرض کریں حج کا طریقہ ہے، زکوٰۃ کا طریقہ ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں احادیث سے ملتی ہیں۔ تو احادیث قرآن میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آئیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں جو احکامات دیے ان کی تشریح ہمارے پاس احادیث کی صورت میں آئی، اور بدترین داؤ پیچ کرنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے، یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جن کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے، یہ کسی صورت بھی اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، یا انہیں ڈرا دھمکا کر وہ آپ پکڑے۔ بس یقیناً تمہارا پروردگار تو اعلیٰ شفقت اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھک کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں؟ یقیناً آسمان اور زمین کے کل جاندار اور تمام کے تمام فرشتے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے، اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے کپ کپاتے رہتے ہیں، اور جو حکم مل جائے اس کی تکمیل کرتے ہیں۔ آیت سجدہ ہے، اور ہر چیز جب اللہ کو سجدہ کرتی ہے تو آپ اور میں بھی سجدے میں جھک جائیں اور اللہ سے دعا کریں، اے اللہ ہمارے جھکنے کو قبول کر اور ہمیں ہدایت دے کہ ہم تیرے سامنے ہی جھکے رہیں۔ ہم جب تیرے سامنے جھکیں پھر ہمیں دنیا کے سامنے نہیں جھکنا پڑے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما چکا کہ دو معبود نہ بناؤ، معبود تو صرف ایک وہی اکیلا ہے، بس تم صرف میرا ہی ڈر رکھو اور خوف رکھو۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کا ہے، اسی کی عبادت لازم ہے۔ کیا پھر تم اوروں کے علاوہ پھر کیا تم اس کے علاوہ اوروں سے ڈرتے ہو؟ تمہارے پاس جنتی بھی نعمتیں ہیں، تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی دی ہوئی ہیں۔ اب بھی جب تمہیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو تم اسی کی طرف نالہ و فریاد کرتے ہو۔ اللہ یاد آتا ہے نا، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی بیماری، کوئی آزمائش، اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اور جہاں اس نے وہ مصیبت تم سے دور کر دی، تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں ہم نے فلاں ہاسپٹل لے کے گئے تھے نا اس لیے یہ بچ گیا، ہم نے یہ کام کیا نا، دیکھا میں نے اپنا بزنس کتنی عقل مندی سے چلایا، میں ایسے نہ کرتا نا تو پھر یہ سارا کچھ تباہ ہو جاتا، یہ میری پلاننگ تھی کہ میں کامیاب ہوا۔ کہ ہماری نعمتوں کی وہ ناشکری کریں۔ اچھا کچھ فائدہ تم
قدم اٹھا لو، آخرکار تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا، اور جسے جانتے بوجھتے بھی نہیں اس کا حصہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے مقرر کرتے ہیں۔ واللہ تمہارے اس بہتان کا سوال تم سے ضرور کیا جائے گا، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں اور اپنے لیے وہ جو اپنی خواہش کے مطابق ہو، اور ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے۔ اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا اس کو ذلت کے ساتھ لیے ہوئے رہے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں۔ عربوں کی ایک بہت بری جو تھی عادت اور ان کی ایک بہت بری رسم کہ وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مشرکین خود تو اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے، اللہ کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا، وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اپنے لیے تو ان کو بیٹیاں پسند ہی نہیں، خود تو یہ دختر کش معاشرے میں رہ رہے ہیں، خود تو بیٹی جب ہوتی ہے تو کسی کو شرم سے بتاتے بھی نہیں کہ ہماری بیٹی ہوئی ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بیٹی کو یہ دوسروں کو بتانا پسند نہیں کرتے، کتنے برے ان کے طریقے ہیں، اور اللہ کے لیے انہوں نے بیٹیاں مقرر کر دی۔ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی بہت ہی بری مثال ہے۔ اللہ کے لیے تو بہت ہی بلند صفت ہے اور وہ بڑا ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اگر لوگوں کے گناہ پر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرتا تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا، لیکن وہ تو انہیں ایک وقت تک ڈھیل دیتا ہے، جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے وہ ایک ساتھ نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جب بیٹیوں کی بات کی گئی تو آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن زندہ درگور کی ہوئی بیٹی سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس جرم کے لیے جو ہے وہ مارا گیا۔ آپ دیکھیں اسلام ہمیشہ بیٹیوں کو عزت دیتا ہے۔ احادیث میں بیٹیوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوئے، چادر بچھائی، بٹھایا، سینے سے لگایا، سر پہ ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد بیوی کو، عورت کو اتنی عزت دی گئی، بیوی کے لیے احادیث میں آتا ہے کہ خیر المتاع جو ہے وہ دنیا میں ایک مرد کے لیے بہترین متاع اس کی بیوی ہے۔ اسی طرح ماں کی جب بات آئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق انسان کا سب سے پہلا حق اس کی ماں کا ہے۔ 3 دفعہ یہی کہا گیا، اور چوتھی دفعہ کہا گیا تمہارے باپ کا تم پہ حق ہے۔ 3 دفعہ کا حق اللہ تعالیٰ نے اور اسلام نے دیا عورت کو۔ تو جہاں عورت کی اتنی خوبیاں آئیں، ہم قرآن میں کہتے ہیں، بہت سے لوگ بولتے ہیں جی آپ کے قرآن نے عورت پہ پابندیاں لگائیں، عورت تو جو ہے وہ مرد کو قوام بنا دیا اور عورت کو جو ہے وہ برا کیا۔ اسلام نے عورت کو عزت ہی بخشی ہے۔ یہ ہم جاہل انسان ہیں جنہوں نے غلط سمجھ لیا ہے۔ ہمارے ہاں مردوں میں یہ بات مشہور ہے کہ عورت کو پاؤں کی جوتی بنا کے رکھو۔ اسلام نے یہ بات نہیں کہی، اسلام نے کہا مرد قوام ہیں کیونکہ وہ کما کے لاتے ہیں۔ اسلام نے جہاں پر بھی بات کی وہاں یہی کہا عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہی معاشرے میں کتنی عورتوں کو اس بات پہ طلاق دے دی جاتی ہے کہ اس کی بیٹیاں ہیں، اس نے بیٹا پیدا نہیں کیا، اور کتنی ہی عورتوں کو اس بات کی وجہ سے گھروں سے نکال دیا جاتا ہے کہ یہ اس بیٹا پیدا نہیں کر سکی، حالانکہ وہ اس بیچاری کے بس میں بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ ہمیں حکمت کے ساتھ لوگوں تک یہ بات پہنچانے والا بنائے کہ آج کے پڑھے لکھے معاشرے میں بھی لوگ ان تہمات کا شکار ہیں۔ بیٹیوں کو آج بھی بہت سے لوگ پسند نہیں کرتے، اور کئی لوگ اس لیے بھی بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے کہ پھر بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنی مشکل ہوتی ہے۔ بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنی مشکل ہے اگر، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ بیٹیاں پیدا ہی نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر میں گناہوں پہ پکڑنے لگتا تو ان کے تو ایک گناہ بھی میں ان کو پکڑ لیتا، لیکن میں ڈھیل دے رہا ہوں، اور وہ اپنے لیے جو ناپسند رکھتے ہیں اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ ان کی زبانیں تو جھوٹی باتیں بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے خوبی ہے، نہیں نہیں، دراصل ان کے لیے آگ ہے اور یہ دوزخیوں کے پیش رو ہیں۔ واللہ ہم نے تو اس سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے، لیکن شیطان نے ان کے اعمال بد ان کی نگاہوں میں آراستہ کر دیے۔ وہ شیطان آج بھی ان کا رفیق بنا ہوا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
शैतान के रास्ते पे जो चलेगा वो अज़ाब की तरफ ही जाएगा। इस किताब को हमने आप पर इसलिए उतारा कि आप उनके लिए हर उस चीज़ को वाज़िया करें जिसमें वो झगड़ा कर रहे हैं, और ये ईमान वालों के लिए रहनुमाई और रहमत है। और अल्लाह ताला आसमान से पानी बरसाकर इससे ज़मीन को इसकी मौत के बाद ज़िंदा कर देता है। यकीनन इसमें इन लोगों के लिए निशानियां हैं जो सुने। अब देखिए अल्लाह ताला, कोई सुनेगा तो अल्लाह को पहचानेगा ना, हम सुनते ही नहीं। हम कहते हैं हमने खुद पढ़ लिया काफ़ी है, हमें सुनने की ज़रूरत ही नहीं। अल्लाह हमें सुनने वाला भी बनाए। हम सुनाते तो बहुत से लोगों के हैं, हमें सुनने की ताकत नहीं होती। कोई बात कर रहा होता है, वो कहते नहीं पहले मेरी सुनो, पहले मेरी तो सुनो ना, मैं क्या कह रही हूँ। तो अल्लाह ताला हमें सुनने वाला बनाए। तुम्हारे लिए तो चौपायों में भी बड़ी इबरत है कि तुम्हें उसके पेट में जो कुछ है उसमें से गोबर और लहू के दरमियान से हम खालिस दूध पिलाते हैं जो पीने वालों के लिए सहता पचता है, और खजूर और अंगूर के दरख्तों के फलों में से तुम शराब बना लेते हो और उम्दा रोज़ी भी। तो जो लोग अक्ल रखते हैं उनके लिए इसमें बड़ी ही निशानी है। आपके रब ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाली। ये इस आयत में लफ्ज़ आया नहल का, और इसी वजह से सूरत का नाम भी नहल है, शहद की मक्खी। आपके रब ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाली कि पहाड़ों में दरख्तों और लोगों की बनाई हुई ऊंची ऊंची जगहों में अपने घर बनाए या छतें बनाए। आप देखें एक मक्खी कितनी छोटी सी है, शहद की मक्खी, और शहद की मक्खी जब शहद बनाती है कितने कितने वो फूलों पे जाती है। देखें शहद की मक्खी के लिए अल्लाह ने कहा हर तरह के मेवे खा और अपने रब की आसान राहों में चलती फिर। उनके पेट से रंग बरंग का मशरूब निकलता है जिसके रंग मुख्तलिफ हैं, और उसमें लोगों के लिए शिफा है और गौर व फिक्र करने वालों के लिए बहुत बड़ी निशानी है। एक शहद की मक्खी, और उसके आप उसको क्या कह सकते हैं, शहद की मक्खी जो शहद बनाती है तो उसके अंदर अल्लाह ताला ने कैसी एक फैक्ट्री लगा दी कि वो इतनी छोटी सी मक्खी और वो आपके और मेरे लिए शहद बनाती है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुद भी शहद बहुत पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलवा और शहद पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीज़ों में शिफा है। एक हिजामा यानी पचने लगवाने, जो आप कपिंग करवाते हैं, कपिंग थेरेपी, और दूसरा शहद, और तीसरा आग से दागने में, यानी वो भी पचना ही है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो दाग लगवाना, लेकिन उससे फिर मना कर दिया गया, उससे मना कर दिया गया। बस 2 चीज़ों की इजाज़त है, एक वो हिजामा पचने लगवाना और दूसरा शहद। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफ़ा एक बंदे ने अपने मर्ज़ को बयान किया कि मेरे पेट में दर्द है। अब वो मैं आपको बताती हूँ, नहीं वो मैं आपको बताती हूँ। वो ये होता है कि कपिंग कपिंग थेरेपी होती है। एक गन के साथ वो कप लगाए जाते हैं और उसके बाद कट लगाए जाते हैं तो अंदर से जिस्म से गंदा खून निकल जाता है, और वो बहुत बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। मेरा पाँव फ्रैक्चर हो गया था और मैं तब जॉब कर रही थी, तो मेरा ना पाँव फ्रैक्चर हो गया, और मुझे डॉक्टर ने कह दिया था कि आपकी ये इतनी हड्डी बढ़ गई है कि हम इसको ऑपरेट करेंगे। तो ऑलमोस्ट मैंने 5-6 माह उसका ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन मुझे शिफा नहीं मिली। तो मैंने हिजामा करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह तब से ठीक हूँ। बस मैं जूता दूसरा नहीं पहन सकती, मैं ये शूज़ पहनती हूँ, लेकिन जो है ना उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और बहुत सी जो क्रॉनिक डिजीज़ेज़ हैं, जैसे आपके जोड़ों की बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, बहुत सी चीज़ों के लिए हिजामा बहुत अच्छा है। उसे हिजामा बोलते हैं, कपिंग थेरेपी। तो शिफा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रखी। जब उस शख्स ने शिकायत की कि मेरे पेट में दर्द है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि शहद पियो। उसने कहा कि मुझे अफाका नहीं हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा कहा, फिर तीसरी दफ़ा कहा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी दफ़ा फरमाया अल्लाह सच्चा है और तुम्हारे भाई का पेट झूठा है, जाओ और उसे शहद ही पिलाओ। यानी हो सकता है उसने शहद ना पिया हो। अल्लाह ताला ही ने तुम में से एक को दूसरे पर रोज़ी में ज़्यादती दे रखी है। बस जिन्हें ज़्यादती दे दी गई वो अपनी रोज़ी अपने मातहत ग़ुलामों को नहीं देते कि वो उनके साथ बराबर ना हो जाएं। तो क्या ये लोग अल्लाह की नेमतों के मुनकर हैं? अल्लाह कह रहे हैं अल्लाह ने माल दिया, और माल किसी को इसलिए ज़्यादा नहीं देते कि कहीं ये मेरी बराबरी पे ना आ जाए। ठीक है, हम ये हसद और ये तकब्बुर बहुत सी जगहों पर होता है और हमारे दिलों में खटकता ही रहता है। कहीं ना कहीं हमारे दिल में ये बीमारी है। आगे जाकर
جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جب تم سمجھتے نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں سے وہ تکبر نکالنا چاہتا ہے. آگے ایک آیت آئے گی، اس پہ ڈیٹیل میں اس پہ جا کے بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہیں میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی، اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے، اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں. کیا پھر بھی تم لوگ باطل پر ایمان لاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے؟ اللہ کہتا ہے بیویوں کو بھی قدر کرو. اللہ نے بیویاں دی ہیں نا، تو بیویوں کی پھر دل جوئی کرو. کیوں؟ تمہاری بیٹوں کی مائیں ہیں، تمہاری پوتوں کی وہ دادیاں ہیں، وہ تمہاری نسلیں بڑھاتی ہیں، تمہارے لیے مشقت اٹھاتی ہیں. آپ دیکھیں ایک عورت پریگننسی میں کتنی تکلیف اٹھاتی ہے، اس کے باوجود بھی بعض جگہوں پر مرد وہی بات کے قدر نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ مردوں کو بیویوں کی قدر کرنے والا بنائیں. اللہ تعالیٰ اس آیت میں آپ کو مجھے عزت دے رہے ہیں کہ عورت سے نسل چلتی ہے، عورت آپ کی نسل بڑھاتی ہے، تو عورت کے ساتھ اچھے رہو. اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمان اور زمین سے انہیں کچھ بھی روزی نہیں دے سکتے اور نہ ہی قدرت رکھتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بناؤ. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک غلام ہے اور دوسرے کی ملکیت کا، جو کسی بات کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، اور ایک اور شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی، جس سے وہ چھپے اور کھلے خرچ کرتا ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے سب تعریف، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک غلام آزاد ہے اور ایک ہے ملازم، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایک کو اللہ نے زیادہ پیسہ دیا، ایک کو کم پیسہ دیا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اپنی ہے. اللہ نے آپ کو اور مجھے زمین پہ بھیجا، تو ہم اگر کسی شخص کو خدا کے برابر لے کر جائیں گے تو وہ برابر تو کبھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اختیارات محدود ہیں. ایک حد تک ہی اسے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیے نا بحیثیت انسان، ہمارے اختیارات بہت محدود. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان کرتا ہے دو ایسے لوگوں کی جن میں سے ایک تو گونگا ہے اور کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے مالک پر بھی بوجھ ہے کہ کہیں بھی اسے بھیجے تو وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا. کیا یہ اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے اور ہے بھی سیدھے راستے پر برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ایک ٹھیک ٹھاک بندہ، ہوش و حواس رکھنے والا وہ شخص، اور ایک وہ جس میں کوئی نہ کوئی کمی ہے، وہ سنتا نہیں یا بولتا نہیں. تو کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا. کیوں؟ کیونکہ دونوں کی کوالٹیز ہی مختلف ہیں. آسمان اور زمین کا غیب تو صرف اللہ ہی کو پتہ ہے، اور قیامت کا امر تو ایسا ہی ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت اچانک آئے گی، ایک دم. ایون کہ اتنا آتا ہے کہ ایک شخص بازار میں سودا خریدنے جائے گا اور ناپ کرنے والا، سوٹ کا ناپ کرنے والا ابھی ناپ کر رہا ہوگا اور پیسے دینے والا پیسے نکال رہا ہوگا، اور قیامت آ جائے گی. اتنا وقت بھی نہیں لگے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی تیاری کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا. اب ایک عورت کو اور عزت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر کرو. اللہ ماں کی قدر کرنا سکھا رہے ہیں. پیچھے ہم نے پڑھا کہ مشرکین عورتوں کی ناشکری کرتے تھے، ناقدری کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شکر ادا کرو. اگر تمہارے گھر بیٹی ہو جاتی ہے پھر بھی شکر کرو، کیونکہ وہ کسی اور نسل کی ماں بھی تو بنے گی نا. ہمارے ہاں رونے دھونے ہائے بیٹی ہائے بیٹی ہائے بیٹی، اور ابھی بھی کئی پڑھے لکھے خاندان ہیں ان میں بھی ایسا ہوتا ہے. اور کافی عرصہ پہلے، وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، 2001 کی بات ہے. 2001 میں ایک ایسی عورت سے ملی جس کی 2 بیٹیاں تھیں، اور جس کی تیسری بیٹی کی ڈیلیوری پر اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی ہاسپٹل کے اندر ہی. اور وہ لڑکی، اس کی ماں کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو مشکل سے پالا، میری بچیاں یتیم ہیں اور عرصہ ہو گیا ان کے والد کو فوت ہوئے. میں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنی بیٹیوں کو میں نے پالا پوسا اور ان کی شادیاں کی. اور اس کی یہ تیسری بیٹی ہے، اور وہ لیبر پین میں تھی، اور ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ آپ اس کے لیے پیسے جمع کروائیں، ہم سیزیرین کریں. اس کی ساس کہتی تھی الٹرا ساؤنڈ کرو، ہمیں بتاؤ بیٹا ہے تو میرا بیٹا پیسے دے گا، نہیں تو میرا بیٹا پیسے نہیں دے گا. اور وہ بار بار کہہ رہی تھی میرا بیٹا مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے، اور میرے بیٹے نے اتنے حج کیے تو اتنے عمرے کیے. تو وہاں پر پھر کسی نے کہہ ہی دیا کہ کیا فائدہ اتنے حج کا اور اتنے عمرے کرنے کا،
کہ آپ کا بیٹا اپنی بیوی کی تو قدر کر ہی نہیں سکا، اور لٹرلی ایسا ہوا کہ وہاں کھڑے کھڑے اس بچی کی بیٹی پیدا ہوئی، اور اس کے بیٹے نے فون کر کے اس کو اپنی ماں کو کہا کہ آپ اس کو یہیں چھوڑ جائیں، یہ اپنی ماں کے گھر چلی جائے گی اور میں اس کو طلاق کے کاغذ بھیج دوں گا۔ تو آج بھی آپ کے حج اور عمرے اگر آپ کے دماغ سے جہالت نہ نکال سکیں اور آپ کے دماغ کو اور آپ کے دل کو صاف نہ کر سکیں، ایسے حج عمرے بھی کسی کام کے نہیں۔ کیا فائدہ اتنے حج عمروں کا کہ آپ اپنی بیوی اور بیٹی کی قدر نہ کر سکیں، آپ اپنے رشتوں کو نہ سنبھال سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ آج کل کے پڑھے لکھے دور میں بھی اللہ تعالیٰ لوگوں میں عقل اور شعور دے کہ لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ بیٹیاں بھی رحمت ہیں۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابع فرمان ہو کر فضا میں ہیں، بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی اور تھامے ہوئے نہیں؟ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی ہی نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکون کی جگہ بنائی، اور اسی نے تمہارے لیے چوپاؤں کی کھالوں کے گھر بنا دیے جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے کوچ کے دن اور اپنے ٹھہرنے کے دن، اور ان کی اون اور روؤں اور بالوں سے بھی اس نے بہت سے سامان اور ایک وقت مقرر تک کے لیے فائدے کی چیزیں بتائیں۔ اللہ نے یہاں گھر کا اور کیا کہتے ہیں مکان کا فرق بتایا، ٹھیک ہے؟ مکان بنتا ہے اینٹوں سے اور گھر بنتا ہے گھر والوں سے۔ گھر میں ہو سکون، اگر وہ گھر کسی جانور کی کھال کا بھی بنا ہوا ہے اور اس میں سکون ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے گھر اتنے ہی بناؤ کہ اگر کہیں موو کرنا پڑے تو لپیٹو اور ساتھ چل پڑو۔ ہم کیوں نہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے؟ ہمارے 5 مرلے کے گھر اور ان پہ لگے ملبے اور اس میں اندر کی آسائشیں اور زیبائشیں اور اس کا انٹیریئر وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں سے اپنے آپ کو ہٹا ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ ہی ہے کہ اس نے تمہاری پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے، اسی نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے، اور اسی نے تمہارے لیے کرتے بنائے، لباس بنایا جو تمہیں گرمی سے بچاتا ہے، اور ایسے کرتے بھی جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آتے ہیں۔ اسی طرح وہ اپنی پوری پوری نعمتیں دے رہا ہے کہ تم اس کے فرما بردار بنو۔ پھر بھی اگر یہ منہ موڑے رہے تو آپ پر تو صرف کھول کر بیان کرنا ہی ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں جانتے اور پہچانتے ہوئے بھی اس کے منکر ہو رہے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ اللہ کی اتنی نعمتوں کا تذکرہ پڑھ کر بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، کیسے دین پہ چلوں؟ ہمارا آج کل دور ہی نہیں نا دین پہ چلنے والا، زمانہ خراب ہے۔ اقبال نے کہا تھا اپنے کردار پہ ڈال کے پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ آج ہم نیکی کیوں نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں ہمیں نیکی کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا۔ کہاں کریں نیکی؟ کس کو دیں؟ غریب ہی کوئی نظر نہیں آتا، کس کو دیں یا کیا کریں ہمیں نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ آج ہم اپنے آپ کو ایسے پلیٹ فارم پر جمع ہی نہیں کر پاتے کہ ہمیں نیکی کرنی پڑے۔ ہم اپنے آپ کو گھروں کے اندر بند کیے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں مجھے ٹائم نہیں ملتا۔ اچھا ٹائم جاتا کہاں ہے؟ موبائل پہ جا رہا ہے، سٹیٹس دیکھنے میں جا رہا ہے، ٹک ٹاک دیکھنے میں جا رہا ہے، فیس بک دیکھنے میں جا رہا ہے، ٹی وی دیکھنے میں جا رہا ہے، ڈرامے دیکھنے میں جا رہا ہے، موویز دیکھنے میں جا رہا ہے، بازاروں میں شاپنگ کرنے میں جا رہا ہے، اور رہی صحیح کسر فون کی کالز نے ختم کر دی۔ ایک کو کال تو گھنٹہ بعد، اور دوسرے کو کال تو گھنٹہ بعد، اور تیسرے کو کال تو گھنٹہ بعد۔ سچ ہے یہ، ہم نے اپنے وقت کا استعمال کرنا سیکھا ہی نہیں، ورنہ 24 گھنٹے ایک بندے کے لیے تھوڑے نہیں ہوتے کہ وہ اپنی آخرت سنوارے۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہہ رہے اتنی نعمتیں بتا دیں، اس پوری صورت میں آپ دیکھیں ہم نے نعمتوں کا ہی تذکرہ پڑھا ہے۔ اللہ بار بار کہتا ہے یہ بھی نعمت، یہ بھی نعمت، یہ بھی نعمت، تو کیا کرو؟ ان نعمتوں کی قدر کرو۔ اور جس دن ہم ہر امت میں گواہ کھڑے کریں گے، پھر کافروں کو نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ہی ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا۔ اور جب یہ ظالم عذاب کو دیکھ لیں گے، پھر عذاب کو نہ ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ ڈھیل دیے جائیں گے۔ اور جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، یہی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ پس وہ انہیں جواب دیں گے تم تو بالکل ہی جھوٹے ہو۔ وہ کہیں گے کہ اس دن وہ سب عاجز ہو کر اللہ کے سامنے اطاعت کا اقرار پیش کریں گے، اور جو بہتان بازی وہ کیا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائے گی۔ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے، اور یہ بدلہ ہوگا ان کی فتنہ پردازیوں کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں
کہ اگر خود بھی کفر کیا اور دوسروں کو بھی کفر کے راستے پہ چلایا تو پھر عذاب پر عذاب ہی ملے گا، اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان کے مقابلے پر گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ آیت نمبر 89۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب جسے آپ نے اور میں نے رمضان میں پڑھنا شروع کیا، آج ہم اس کے 14ویں پارے پر پہنچے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہی وہ چیز ہے جس سے آپ کو ہدایت بھی ملے گی، رحمت بھی ملے گی، خوشخبریاں بھی ملیں گی، طریقہ اور راستہ بھی ملے گا۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ کیسے ہیں جو آپ کو اور مجھے حکم دیتے ہیں عدل کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا اور بے حیائی کے کاموں اور ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس آیت میں 6 کام بتائے گئے، 3 کرنے والے اور 3 چھوڑنے والے، 3 ہیں ڈوز، 3 ہیں ڈونٹس۔ ڈوز کیا ہیں؟ کرنا کیا کیا ہے؟ عدل کرنا ہے، احسان کرنا ہے اور صلہ رحمی کرنی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک، اور 3 ایسے کام جن سے رکنا بھی ہے اور روکنا بھی ہے۔ ایک ہے کہ آپ نے ناشائستہ حرکت، فحاشی کا کوئی کام نہیں کرنا، برائی کا کوئی کام نہیں کرنا، بے حیائی نہیں کرنی اور ظلم نہیں کرنا۔ 3 ایسے کام جن کا ہم نے لوگوں کو حکم دینا ہے کہ دیکھو خود بھی کرو اور اوروں کے ساتھ بھی کرو، اور وہ ہے انصاف، عدل کرنا ہے، چاہے غصہ ہے چاہے دکھ ہے، آپ خوشی میں ہیں یا غم میں ہیں، ہمیشہ عدل پہ قائم رہیں، اور احسان کریں، ہر کام میں احسان، ہر چیز میں اچھائی کے ساتھ آپ سارے کام کریں، اور پھر تمام کے تمام رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اور 3 باتوں سے روک دینا۔ ایک صحابی ہیں عثمان بن معزون، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس آیت کو سن کر ایمان لائے۔ کیوں؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا اچھا اللہ ہے، حکم بھی دے رہا ہے تو اچھے کاموں کا، اور روک رہا ہے تو ہر بری بات سے، بے حیائی سے اور فحاشی کے قریب بھی نہیں جانا، ناشائستہ اور نازیبا باتوں کے قریب بھی نہیں جانا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم آپس میں قول و قرار کرو، اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو، اور حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو تو تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور انہیں جانتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو اسلام دیا اس میں زنا یا جو رقص و سرور کی محفلیں ہیں، بے پردگی یا بے حیائی ہے، چاہے وہ فیشن پرستی کی صورت میں ہو، چاہے عورت اور مرد کی دوستی کی صورت میں ہو، چاہے عورت اور مرد کے بے باکانہ اختلاط کی وجہ سے ہو، ہر طرح کی خرافات جو کسی بھی معاشرے میں بے حیائی کا سبب بنے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس سے دور رہنے کا کہا۔ وہ ساری کی ساری فاحشہ میں آئیں گی کہ وہ سارے کا سارا فحش کام ہے۔ پھر جو اللہ نے کہا کہ اپنے قول و قرار اور قسمیں اگر کر لو تو انہیں پورا کرو، تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی قسم کھا بیٹھتا ہے اور وہ قسم صحیح نہیں ہوتی، وہ قسم غلط ہوتی ہے، بعد میں اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بات غلط ہو گئی، تو اس کا کام ہے کہ وہ اس قسم کو توڑے، قسم کا کفارہ دے دے، لیکن غلط کام پہ اپنے آپ کو جمائے نہ رکھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ دیا، کہ تم اپنی قسموں کو آپس کے مکر کا باعث ٹھہراؤ، اس لیے کہ ایک گروہ دوسرا گروہ سے بڑھا چڑھا اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھا چڑھا ہو جائے۔ بات صرف یہی ہے کہ اس عہد سے اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے قیامت کے دن ہر اس چیز کو کھول کر بیان کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو، یعنی کہ اگر قسم کھائی ہے اور قسم غلط ہے تو بے شک اس کو توڑ دو، اس بات کی وجہ سے یہ نہیں کہ تم کہو میں نے قسم کھا لی تو اب تو میں غلط پہ ہی ڈٹی رہوں، نہیں،
اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، لیکن جسے وہ چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ لہٰذا تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ بھی تم کرتے ہو باز پرس کی جائے گی۔ آپ اور میں مانیٹر کیے جا رہے ہیں، 24 گھنٹے CCTV فوٹیج بن رہی ہے، اور جب قیامت کے دن آپ اور میں انکار کریں گے نا، اللہ وہ فوٹیج ہمارے سامنے چلا دے گا، تم انکار کرتی ہو، دیکھو کیا نہیں تھا، یہ ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اگر اللہ پکڑ نہیں رہا، اس لیے نہیں پکڑ رہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ڈھیل دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ اور میں پلٹ جائیں، اور تم اپنی قسموں کو آپس کی دغا بازی کا بہانہ نہ بناؤ، پھر تو تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد بھی ڈگمگا جائیں گے اور تمہیں سخت سزا برداشت کرنی پڑے گی، کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے روک دیا اور تمہیں بڑا سخت عذاب ہوگا۔ تم اللہ کے عہد کو تھوڑے مول کے بدلے نہ بیچو، یاد رکھو اللہ کے پاس کی چیز ہی تمہارے لیے بہتر ہے، بشرطے کہ تمہیں علم ہو۔ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب فانی ہے، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی ہے، اور صبر کرنے والوں کو ہم اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ فانی ہے، اور جو شخص اس فانی دنیا سے جڑے گا وہ فنا ہی ہوگا۔ اگر آپ اور میں باقی رہنے والے اس رشتے سے جڑیں گے جو اللہ کے ساتھ ہمارا ہوگا، جو ہمیشہ باقی رہے گا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے بقا دیں گے۔ اگر آپ اور میں آخرت کے لیے سفر کریں گے تو پھر ہمیں بقا ملے گی، پھر ہمارا نام بھی ہوگا اور ہمارا مقام بھی ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے دنیا دنیا دنیا، پیسہ، گھر، دولت، اسی کے پیچھے رہے تو یہ سب پیچھے ہی رہ جائے گا۔ قبر میں کوئی بھی اپنا کچھ بھی نہیں لے کے جاتا۔ آپ دیکھیں وہ عورتیں جو اپنا سارا زیور چھپا چھپا سنبھال سنبھال رکھتی ہیں، پہنتی بھی نہیں، استعمال بھی نہیں کرتی، ادھر جان نکلی زیور ادھر ہی رہ گیا، کوئی بھی نہیں پہنتا۔ اتنے بڑے گھر جن گھروں کے چکر میں بھائی بھائی کو قتل کر دیتے ہیں اور بھائی بہنوں کے حق مار دیتے ہیں، وہ زمینیں، جائیدادیں، وہ محلات، وہ پیچھے ہی رہ جاتے ہیں، کوئی قبر میں ساتھ لے کر نہیں جاتا۔ ہم اپنے بچے کو یا ہم اپنے بہن بھائیوں کو اپنا موبائل فون تک ٹچ نہیں کرنے دیتے، اتنا مہنگا فون ہے، تم اٹھاؤ گے توڑ ہی نہ دو، خراب ہی نہ کر دو، وہ یہیں رہ جائے گا۔ بچے کا کیا، آپ کا اور میرا وہ عمل جو ہم نے اس دنیا میں اس لیے کیا کہ اس کا اجر مجھے اللہ دے۔ اگر ہم نے وہ عمل جو اس دنیا میں کیا اس لیے کیا کہ دنیا میں نام ہو، لوگ کہیں بڑی نیک ہے، بڑا ڈونیشن دیتی ہے، بڑے نیک کام کرتی ہے، ہر وقت تسبیح پڑھتی ہے، ہر وقت جائے نماز پہ بیٹھتی ہے، ہر وقت درس دیتی ہے، تو ہمارے یہ عمل یہی رہ جائیں گے۔ اگر ہم نیک نامی کے لیے کریں گے، ریاکاری کے لیے کریں گے تو بھی یہی رہ جائیں گے۔ ساتھ کیا جائے گا؟ جو اس نیت سے کیا کہ اللہ اجر دے۔ اگلی آیت اگر آپ لکھ سکیں تو سونے کے پانی سے لکھ لیں، اپنے دلوں پہ اس آیت کو لکھ لیں۔ آیت نمبر ہے 97 سورہ نحل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے، سارے مردوں، ساری عورتوں، سارے بچوں، سارے بوڑھوں کو ایک لائن میں کھڑا کر کے کہہ رہے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے، وہ مرد ہو یا عورت، ایمان والا ہو، تو ہم اسے یقیناً طیب یا پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے نیک اعمال کا بدلہ بھی انہیں ضرور ضرور دیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد عورت کو ایک کیٹیگری میں کھڑا کر دیا۔ اگر ایک عورت نیک کام کرے گی اسے اس کا اجر ملے گا، اگر ایک مرد نیک کام کرے گا اسے اس کا اجر ملے گا، اگر بیوی زیادہ نیک ہوگی تو وہ جنت کے اونچے درجے پہ جائے گی، اگر خاوند زیادہ نیک ہوگا تو وہ جنت کے اونچے درجے پہ جائے گا۔ جنت کے اللہ نے 100 درجے اسی لیے رکھے کہ ہم اپنی محنت سے ان پہ چڑھیں، ہم اپنی مرضی اور ہمت کے مطابق سیڑھیاں چڑھیں۔ یہاں جو 100 سیڑھیاں ہوں، ایک پہاڑ کی چوٹی تک جاتی ہوں، تو چوٹی کا لطف وہی اٹھائے گا جو سیڑھیوں چڑھ کے جانے کی مشقت برداشت کرے گا۔ جو جتنی مشقت برداشت کرے گا وہ اتنی ہی اونچائی سے اتنا ہی خوبصورت نظارہ دیکھے گا۔ اللہ نے کہا مرد عورت میرے حساب سے نیکیوں کے حساب سے برابر ہیں۔
آپ اور میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا مردوں کو زیادہ ملے گا. ہمارے ہاں ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ عالم بنے تو مرد ہی بنے. عورتوں نے کیا کرنا ہے جی, کیا کریں گی یہ اتنا پڑھ کے, انہوں نے تو پھر چولہا چوکی سنبھالنا. اچھا پھر یہ علم لے لیں گی تو کیا کریں گی, اچھا یہ حفظ کر لیں گی تو کیا کریں گی, اور یہ عالمہ بن جائیں گی تو یہ کیا کریں گی, یہ بچے پالیں گی, یہ مدرسے دیکھیں گی. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک شخص چاہے وہ مرد ہے یا عورت, اگر وہ نیک کام کرے گا, وہ مومن ہوگا, وہ باعمل ہوگا, تو ہم اس سے حیاتاً طیبہ دیں گے. ہم اس سے ایسی کوالٹی, اللہ تعالیٰ نے جینڈر کوالٹی ختم کر دی, مرد ہے یا عورت ہے, جو نیکی کرے گا اجر پائے گا. اللہ کے ہاں اجر اسی کا زیادہ ہوگا, حیات طیبہ اسی کو ملے گی جو اس دنیا کی زندگی میں اللہ کا فرما بردار ہوگا. مطلب یہ کہ ایک مومن با کردار کو اور ایک صالحہ, ایک متقیہ زندگی گزارنے والی عورت, اس کی عبادت, اس کی اطاعت, اس کا زہد, اس کی قناعت, اس سارے میں جو جو اینڈ پہ ملے گا وہ ایک ہی جیسا ہوگا. ایک عورت اعتکاف کرے گی تو اجر اسی کو ملے گا, ایک مرد کرے گا تو اسی کو ملے گا. ہمارے ہاں جوانوں کا تو اعتکاف ہے ہی نہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب بوڑھے ہو جائیں, جب 50-60 سال کے بعد زندگی میں کوئی کام نہ کرنا پڑے تب جا کے اعتکاف کریں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. کوشش یہ کرنی ہے کہ اس زندگی میں ایمان کی وہ لذت اور حلاوت ہم محسوس کریں جو آخرت میں ہمیں اجر دے, اور ایسا اجر کہ جو نہ ختم ہونے والا ہو. اگلی آیت شیطان کو بھگانے کے لیے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, پھر جب قرآن پڑھنے لگو تو کیا کرو کہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو. شیطان تھکائے گا, نیند آنا شروع ہو جائے گی. بہت سے لوگ ہیں نا, وہ قرآن کیا کوئی بھی کتاب پڑھنے بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں ہم کتاب پڑھنے بیٹھتے ہیں ہمیں نیند آ جاتی ہے. شیطان تو راستے میں آئے گا, شیطان آیتوں کے مطلب سمجھانے نہیں دے گا. شیطان دماغ میں ڈالے گا, ہائے اچھا اس پہ تم کیسے عمل کرو گی, چھوڑو کل سے سننے ہی نہیں آنا, تم اتنے عمل نہیں کر سکتی, تمہارے تو بچے ہیں, تمہارے پاس کہاں ٹائم ہے, تمہارے پاس تو گھر ہے, تمہاری تو ساس بیمار ہے, تمہارے تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, تم کیسے کرو گی, چھوڑو. شیطان راستے کی رکاوٹیں بنائے گا, لیکن ہم نے بھروسہ کرنا ہے اللہ پہ. ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا کوئی زور نہیں چلتا. اگر آپ اور میں مومنہ بن جائیں گی, ہم پر اس کا کوئی غلبہ نہیں چلے گا. ہاں اس کا غلبہ تو انہی پر ہے جو اسی سے رفاقت کرے, جو اس کے دوست ہوں گے, پھر ان پہ اس کا غلبہ ہوگا اور اسے اللہ کا شریک وہ ٹھہرائیں. اور جب ہم کسی آیت کی جگہ کسی دوسری آیت کو بدل دیتے ہیں, اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اسے وہ خوب جانتا ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ تو بہتان باز ہے. بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں. آپ کہہ دیجئے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے روح القدس حق کے ساتھ لے کر آئے, تاکہ ایمان والوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور مسلمانوں کی رہنمائی اور بشارت ہو جائے. یہاں ہمیں بخوبی علم ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے, اس کی زبان جس کی طرف سے یہ نسبت کر رہے ہیں اجمی ہے, اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے. ہوتا یہ تھا کہ انہوں نے, مشرکین مکہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کوئی اور سکھاتا ہے. اللہ نے کہا کیسے سکھا سکتے ہیں, جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے, انہیں اللہ کی طرف سے رہنمائی بھی نہیں ہوتی, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جو قرآن کو اس لیے سیکھتا ہے نا کہ میں نے ہدایت نہیں پانی, میں نے اس میں حجت بازی نکالنی ہے, اچھا چلو جا کے سن لیتے ہیں, دیکھی جائے گی, میں نے کون سا ماننا ہے, چلو سننا ہی ہے, چلو آؤ سن لیتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اس آیتوں پر جو ایمان نہیں رکھے گا اسے پھر ہدایت بھی نہیں ملے گی. جھوٹ تو وہی باندھتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا, یہی لوگ جھوٹے ہیں. تو جو شخص اپنے ایمان لانے کے بعد اللہ سے کفر کرے, بجز اس کے جس پر جبر کیا گیا اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو, مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے, اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اگر زبردستی آپ کسی ایسی حالت میں ہیں جہاں آپ سے تکلیف برداشت نہیں ہوتی,
ایسی حالت میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے اگر دل میں ایمان ہے اور زبان سے آپ کلمہ کفر بھی کہہ دیتے ہیں، اللہ اس پہ بھی معاف کر دے گا۔ اللہ تو اتنا غفور الرحیم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم میں سے کسی پہ ایسا وقت نہ لائیں، یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں پر اور جن کی آنکھوں پر پردہ ہے، اللہ نے مہر لگا دی، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کا ثبوت دیا، بے شک آپ کا پروردگار ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور ان پر مہربانیاں کرنے والا ہے۔ فتنوں کے دور میں ہجرت کرنے والوں کا اجر، اللہ ان سے راضی ہوا، اور آپ اور میں جس دور میں ہیں یہ بھی فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے۔ آج بھی جب ہم قرآن پڑھنے چلتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلی مخالفت اپنے گھروں سے ہوتی ہے۔ آج بھی جب ہم قرآن پڑھنے جاتے ہیں تو ہماری اپنی اولادیں ہی بول رہی ہوتی ہیں، ہمارے اپنے خاوند بول رہے ہوتے ہیں، ہمارے اپنے رشتہ دار بول رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام تو ٹھیک ہوتا نہیں، چل پڑی ہیں قرآن لے کر، یہ تو کرتے نہیں تو قرآن لے کر بیٹھ گئی ہیں، جب دیکھو قرآن ہی پڑھتی رہتی ہیں، جب دیکھو یہی کرتی رہتی ہیں۔ تو دین کے لیے اگر ہم خود کو تھکائیں گے، اللہ اجر ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اجر آپ کے اور میرے ضائع نہیں کرے گا اگر ہماری نیت میں اخلاص ہوا۔ جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا آئے گا اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان کرتا ہے۔ مجھے ہمیشہ دورہ قرآن میں یہ آیت، ہمیشہ میں سب کو کہتی ہوں کہ اس آیت پہ بہت غور کریں، آیت نمبر 112، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور مجھے اس آسائشوں والی زندگی میں ایک دفعہ جیسے اللہ تعالیٰ زلزلہ دے کے جھنجھوڑتے ہیں نا، ویسے مجھے لگتا ہے یہ آیت آپ کو اور مجھے جھنجھوڑنے کے لیے ہے۔ آیت تو اتری تھی اس وقت مضر قبیلے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان کرتا ہے جو پورے امن اور اطمینان سے تھی، اس کی روزی اس کے پاس با فراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا جو بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا۔ ہوا یہ تھا کہ مضر قبیلے پر اللہ تعالیٰ نے سخت گرفت فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی اور ان پر قحط سالی کو مسلط کر دیا گیا۔ بالکل قحط سالی ویسے ہی تھی جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی۔ لیکن آپ اور میں اگر اس آیت کو سوچیں اپنے اوپر، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک مثال ہے اس بستی کی۔ ابھی ادھر کی بات کرتے ہیں، آپ اور میں، راولپنڈی اسلام آباد، آگے پیچھے نہیں جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک بندہ ہے جو راولپنڈی اسلام آباد میں رہ رہا ہے، اسے اللہ نے پورے امن اور اطمینان سے رکھا، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی کسی دشمن کا ہمیں ڈر نہیں ہے، ہمارے گھر الحمدللہ اچھے ہیں، سڑکیں اچھی ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس اس کی روزی فراغت سے ہر جگہ سے چلی آ رہی۔ ہمارے پاس پانی ہے، ہمارے پاس گیس ہے، ہمارے پاس سورج ہے، ہمارے پاس بجلی ہے، ہمارے پاس سڑکیں بہت اچھی، سیوریج سسٹم بہت اچھا، اپنے پنڈی کی بات کر رہے ہیں ہم، ہمارے پاس ساری کی ساری نعمتیں ہیں۔ ہم یہاں سے نکلتے ہیں تو باہر مارکیٹ ہے، ہم کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں، بازار جانا حد ظفر پلازا، اتنا ہی ہے نا، ساری کی ساری نعمتیں ایک ہی مرکز کے اندر آپ کے اور میرے پاس ڈال دی گئی، سب کچھ ہوا ہے، نعمتیں ہیں اور نعمتیں ہر طرف سے آ رہی ہیں۔ اور پھر اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا، ہر گھر میں بے حیائی، ہر گھر میں تکبر، ہر گھر میں لڑائی جھگڑا، گلی میں روزہ رکھ کے سڑک پہ گالی گلوچ۔ دوسرے کے تیسرے روزے کی بات ہے، ہم لوگ جا رہے تھے، راستے میں دو گاڑی والوں کا آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے، دو سوزوکی والے آپس میں لڑ رہے تھے، اور لڑ شاید کسی سواری پہ رہے تھے کہ تم نے میری سواری بٹھا لی اور نہیں بٹھائی، اور اتنے غلط انداز سے ان کا گالی گلوچ جاری تھا۔ اب اگر اللہ کہہ رہا ہے ایک بستی تھی، سب کچھ تھا، اور وہ نعمتوں کی ناشکری کرنے لگ پڑے، نعمتوں کی ناقدری کیے، تو اللہ نے بدلے میں کیا کیا؟ بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا۔ پھر رمضان میں فروٹ مہنگا ہو گیا، دیکھیں نا، جو فروٹ شروع میں سستا تھا وہ رمضان میں مہنگا ہو گیا،
پھر رمضان میں آپ کو وہ آٹا آپ کی گورنمنٹ دے رہی ہے فری میں، جس کو شاید جانور بھی کھائیں تو بیمار ہو جائیں۔ ریسرچ کے مطابق شاید وہ آٹا کینسر کا بھی سبب بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بیماریوں کا سبب بن رہا ہے، اور پیٹ کی اور معدے کی بیماریاں کیوں؟ جس گندم کو ترکی میں زلزلہ زدگان لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا، ان کی گورنمنٹ نے ریجیکٹ کر دیا، ہماری گورنمنٹ نے خرید لیا، ہم اپنے لوگوں کو رمضان میں فری رمضان پیکج دیں گے۔ تو ایسی نیکی سے نیکی نہ بھی کی جائے تو شاید بہتر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے پھر بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا، کیوں چکھایا؟ بما کانوا یصنعون، جو ان کے کرتوتوں کا بدلہ تھا، جو ان کی ان نافرمانیوں کا بدلہ تھا جو انہوں نے کی۔ اب ذرا یہاں سوچیں کہ اگر میں اپنے گھر کو دیکھوں، آپ اپنے گھر کو، ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، آج جا کے نوٹ کریے گا 24 گھنٹے، آج سے کل اس وقت تک کے 24 گھنٹے میرے گھر میں کس کس موقع پر اللہ کی کون کون سی نافرمانی ہوئی۔ آپ اور میں اگر اپنے گھروں کا محاسبہ کریں، ہمارا دل کرے کہ زمین پھٹے اور ہم اس میں گڑ جائیں، اتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں 24 گھنٹے کے اندر ہمارے ہی گھروں میں۔ ہمارے بچے، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، کہیں نماز چھوڑی جا رہی ہے، کہیں بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں، کہیں دیکھا جا رہا ہے اور کہیں کیا جا رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی سارے کرتے ہیں، کئی دفعہ کرنا نہ کرنا دیکھنا ایک ہی برابر ہو جاتا ہے کہ آپ وہ دیکھ رہے ہوں۔ ہم اگر دیکھیں تو اللہ کی نعمتوں کا جب کفر کیا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ بھوک اور ڈر۔ اب یہاں ہر بندہ سوچ لے کہ اگر میرے گھر میں بھوک اور ڈر ہے تو کہیں اس کے پیچھے ہماری اپنی نافرمانیاں تو نہیں؟ بعض دفعہ لوگ گلہ کرتے ہیں نوکری نہیں لگ رہی، حالات خراب ہیں، کوشش کر رہے ہیں لیکن حالات سنور نہیں رہے، کیا اس کے پیچھے ہمارے اپنے اعمال تو نہیں؟ کیا اس کے پیچھے ہمارے اپنے رویے یا ہمارا اپنا کردار تو نہیں؟ ان کے پاس انہی میں سے رسول پہنچا، پھر بھی انہوں نے اسے جھٹلایا، بس انہیں عذاب نے آ دبوچا اور وہ تھے ہی ظالم۔ جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اور اسی کی عبادت کرتے رہو۔ تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے علاوہ دوسروں کا نام پکارا جائے حرام ہے۔ پھر اگر کوئی شخص بے بس کر دیا جائے، نہ وہ خواہش مند ہو نہ حد سے گزرنے والا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اللہ پر جھوٹ یا بہتان باندھ لو۔ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ پر بہتان بازی کرنا اور اللہ تعالیٰ پر بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے محروم رہتے ہیں، انہیں بہت معمولی فائدہ ملتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہود پر ہم نے جو کچھ حرام کیا اسے ہم پہلے ہی آپ کو سنا چکے، یہ ساری ڈیٹیل ہم پیچھے پارے میں پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ جو کوئی شخص جہالت سے برے کام کر لے، پھر وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح بھی کر لے تو پھر آپ کا رب بلا شبہ بڑی بخشش کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر ہے 119 سورہ نحل۔ اللہ کہہ رہا ہے غلطی سے ہو گیا، لا علمی میں ہو گیا، شیطان نے بہکا دیا، پاؤں پھسل گئے، کوئی بات نہیں، کیا کرو؟ اگر ان سارے کاموں کے باوجود بھی تم توبہ کر لو اور تم اصلاح کر لو اور تم اس بات کا وعدہ کرو کہ اس کے بعد تم یہ نہیں کرو گے تو پھر ان ربک من بعدھا لغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو پھر بھی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک ابراہیم پیشوا اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور یکسو مخلص تھے، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے انہیں اپنا برگزیدہ کر لیا تھا اور انہیں راست سمجھا دی تھی۔ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر قائم رہیں، اللہ ہمارے لیے سیدھا راستہ آسان کرے، اللہ کہہ رہے ہیں شاکرن لانعمہ، انہوں نے نعمتوں کی شکر گزاری کی۔ اگر ہم نعمتوں کی شکر گزاری کرنا سیکھ جائیں گے تو شاید ہم ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہمیشہ ہدایت پہ ہی رہیں گے۔ اللہ ہمیں شکر گزاری کرنے والا بنائے۔ ہم نے اسے دنیا میں بھی بہتری دی تھی اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے تھے۔ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کریں جو مشرکین میں سے نہ تھے۔ ہفتے کے دن کی عظمت تو صرف ان لوگوں کے ذمہ ہی ضروری کی گئی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ بات یہ ہے کہ آپ کا رب خود ہی ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا۔
جو تھے بنی اسرائیل، ہم پیچھے پڑھ چکے کہ انہوں نے ہفتے کے دن میں زیادتی کی، ٹھیک ہے، یہاں اسی کی ڈیٹیل ہے کہ اللہ اختلاف کا فیصلہ کرے گا، اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے۔ یہ آیت ان کے لیے ہے جو آپ میں سے ارادہ کریں کہ میں نے قرآن سیکھنا بھی ہے اور میں نے قرآن سکھانا بھی ہے۔ جب ہم دعوت دینے پر آئیں گے، جب ہم لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے پر آئیں گے، جب ہم اللہ کے راستے کی دعوت، دین کی تبلیغ شروع کریں گے تو کیا کرنا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ دعوت دینی ہے، اپنائیت سے، محبت سے۔ کیوں؟ کیونکہ محبت سے جو کی گئی نصیحت ہوتی ہے وہ دل میں رہ جاتی ہے۔ اور آیا ہے کہ دین کے بارے میں کہ دین میں جب آپ کسی کو تبلیغ دیں تو حدیث میں آتا ہے کہ یسروا ولا تعسروا، دین میں آسانی پیدا کرو اور تنگی پیدا نہ کرو، اور بشروا ولا تنفروا تھا، ہاں، ولا تنفروا، کہ تم خوشخبریاں دو اور لوگوں کو خوشخبریاں دے کے دین کے قریب لاؤ۔ ہم بعض دفعہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کسی کو دعوت دینے لگتے ہیں نا تو اس کو اتنے برے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر اس نے سننا بھی ہو تو وہ نہ سنے، اس نے ماننا بھی ہو تو نہ مانے۔ تو ہمیشہ دین کی تبلیغ کے لیے مصلحت کے تحت بات کرنی ضروری، حکمت سے بات کریں، ایسے بات کریں کہ اگر ہمیں پتہ لگے کہ ہم آسانیاں دیں گے، ہم تنگیاں نہیں دیں گے اور ہم خوشخبریاں دیں گے، ہم ڈرائیں گے نہیں۔ بار بار آپ دیکھیں اللہ نے جہنم کی آیات کے بعد جنت کی آیات بتائیں اور جنت کی آیات کے بعد غلطیاں گنوائیں، اور اینڈ بھی اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ کہا اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ہر جگہ اللہ نے کہا دیکھو یہ ہو جائے کوئی بات نہیں توبہ کر لو، یہ ہو جائے توبہ کر لو، یہ ہو جائے بخشش مانگ لو، یہ ہو جائے اصلاح کر لو۔ تو توبہ اور اصلاح دونوں کا تذکرہ ہم نے قرآن میں بار بار پڑھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں لوگوں کو اس طرف لانے والا بنائے کہ دیکھو جو ہو گیا کوئی نہیں، آہستہ آہستہ عمل شروع کرنا ہے، کوئی بات نہیں آپ آہستہ کر لیں۔ اگر ایک بندہ کہتا ہے دیکھو میں ایک دم اتنا نہیں کر سکتی، آپ کہیں کوئی بات نہیں آپ تھوڑا کر لو، آپ سے جتنا ہو آپ اتنا کر لو۔ ہم چاہتے ہیں 2 دن میں سارے کے سارے ایسے عابد اور زاہد بن جائیں، نہیں پاسیبل۔ جس بندے نے ساری زندگی کبھی نماز نہیں پڑھی اس کو آپ صرف فرض پہ لے آئیں، آپ کہیں دیکھیں آپ سے فرض پوچھے جائیں گے، آپ صرف فرض پڑھ لیں، اچھا آپ سنت چھوڑ دیں، خیر ہے سنت مقطع بھی چھوڑ دیں، خیر کوئی بات نہیں آپ صرف فرض پڑھ لیں، کیوں؟ فرض کی پکڑ ہوگی۔ جب ایک بندہ فرض پہ پابند ہو جائے گا پھر اس کا دل کرے گا وہ سنت بھی پڑھے، پھر اس کا دل کرے گا وہ نوافل بھی پڑھے، پھر اس کا دل کرے گا وہ تہجد بھی پڑھے۔ لیکن ایک بندے کو ایک راستے میں لانے کے لیے ضروری ہے آپ آہستہ آہستہ لائیں۔ ایک عورت جس نے کبھی ساری زندگی دوپٹہ سر پہ نہیں لیا، جو بغیر دوپٹے کے پھرتی ہے، آپ اسے ایک دم عبایا برقع نہیں بنا سکتے۔ آپ انہیں کہیں کہ دیکھیں بغیر دوپٹے کے برا لگتا ہے، آپ دوپٹہ کر لیں، دوپٹے کو بے شک آپ سر پہ بھی نہ رکھیں، آپ اس سے اپنے سینے کو کور کر لیں۔ اچھا ایک عورت نے جب دوپٹہ کرنا شروع کر دیا پھر آپ آہستہ آہستہ انہیں سمجھائیں کہ دیکھیں جہاں آپ دوپٹہ سینے پہ کرتی ہیں وہاں سر پہ بھی اوڑھ لیں تاکہ آپ کے بال کوئی نہ دیکھے۔ آپ بے شک نقاب نہ کریں لیکن آپ سٹالر کر لیں، آپ اچھے طریقے سے اپنے بالوں کو کور کر لیں۔ جب وہ اس پہ آ جائیں اور اس پہ ان کا دل جم جائے، ان کے قدم اس پہ مضبوط ہو جائیں، پھر آپ پیار سے انہیں سمجھا دیں کہ اب اگر آپ نقاب کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو مصلحت کے ساتھ جو کام کیے جاتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہم کسی کو آج دین بتائیں اور کل وہ پورے کا پورا عالم بن کے ہمارے سامنے عمل میں موجود ہو، ایسا پاسیبل نہیں ہے۔ اللہ ہمیں حکمت کے ساتھ دین سکھانے والا بنائے، اور اگر بدلہ لو بھی تو بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ تمہیں پہنچایا گیا ہو، اور اگر صبر کرو تو بے شک صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ آپ بھی صبر کیجئے، بغیر توفیق الہی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے، اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہوں جو مکر و فریب کرتے رہتے ہیں، اور ان سے اپنے دل کو تنگ نہ کریں۔ یقین مانیں اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ یہاں بات کی گئی کہ مظلوم اتنا ہی بدلہ لے گا جتنی اس سے زیادتی کی گئی ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب مظلوم بدلہ لینے پر آتا ہے تو پھر وہ زیادتی کر ہی دیتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ وہ معاف کرے۔ دیکھیں اگر کوئی بندہ کچھ کہتا ہے تو صبر کر لینا بہتر ہے، اور صبر کا اجر بھی زیادہ ہے۔
اور جب آپ دین کے راستے میں چلتے ہیں تو پھر آپ کو بہت زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر ہم صبر نہیں کریں گے، ہم چاہے دین کا پیغام بھی پہنچا رہے ہیں اور ہمارا طریقہ غلط ہے تو وہ بھی فتنہ بنائے گا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، خالق کے لیے اٹھے تو ناحق ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، اور شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر فی فتنہ۔ اگر ہم دوسروں کو مصلحت سے بات نہیں بتا سکیں گے، ہم فتنوں پہ زور دیں گے، تو آپ چاہے کتاب کے نام کے ساتھ ہی کیوں نہ فتنے پھیلائیں، وہ بھی غلط ہوگا۔ تو کوشش یہ کرنی ہے ہم اس کتاب کا اچھے طریقے سے استعمال کریں، ہم اس طریقے سے کریں کہ کسی کے دل میں یہ بات بھی نہ آئے کہ ہم دین سے دور کر رہے ہیں لوگوں کو۔ ہم نے لوگوں کو دین سے جوڑنا ہے۔ اگر ہم دین کا سہارا لے کے لوگوں کو دین سے دور کریں گے، پھر اس دین کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اس علم کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اور بہت اچھے طریقے سے پہنچانا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی خود بھی سمجھ ہو، ہمیں خود طریقہ پتہ ہو، اور اس پورے پارے میں، اور خصوصاً سورہ نحل ہم نے ابھی مکمل کی، پارہ ختم ہو گیا، ہم نے اللہ کی نعمتوں کا بار بار تذکرہ پڑھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی نعمتیں دیں، ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ اور ہمارے پاس ان نعمتوں کا ہونا، اور پھر اللہ کی رضا کا ہونا، یہ زیادہ ضروری ہے۔ تو ایک مسنون دعا آتی ہے، ہم نے اس دفعہ کوشش کی تھی کہ دورہ قرآن سے پہلے میں نے تمام کی تمام قرآنی اور مسنون دعاؤں کو ریکارڈڈ فارم میں ہم لائے تھے، تاکہ اگر کوئی بندہ سننا چاہے تو اپنے پاس لگا لے اور وہ سنتا رہے، اگر یاد نہ بھی ہوں تو کم از کم سنتے سنتے بھی پورا مہینہ ہم سنیں گے تب بھی یاد ہو جائے گا۔ ان میں ایک بہت پیاری دعا تھی، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اے اللہ تو ہمیں زیادہ دے اور کم نہ کر، وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنْنَا، اے اللہ تو ہمیں عزت دے اور ہمیں ذلیل نہ کر، وَأَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا، اور تو ہمیں عطا کر اور تو ہمیں محروم نہ کرنا، وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا، تو ہمیں دوسروں پر مقدم کر اور ہم پر کسی کو مقدم نہ کرنا، وَأَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا، اور تو ہمیں راضی کر اور تو ہم سے راضی ہو جا۔ دیکھیں اللہ کی نعمتیں ہم نے اتنی پڑھی، اور اللہ کی نعمتوں کی اگر ہم قدر نہیں کریں گے تو اللہ ہم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ اگر ہمیں اللہ کی رضا چاہیے تو اللہ کی رضا کے لیے ضروری ہے کہ ہم شکر کریں۔ اس پورے پارے میں ہم نے صرف شکر پڑھا، صرف شکر 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 شکر۔ ہر پارے میں ہم نے ایک ٹاپک کو ڈسکس کیا، اس پورے پارے میں جتنی شکر کی بات کی گئی اتنی کسی چیز کی بھی بات نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا بہترین طریقے سے شکر ادا کرنے والا بنائے، ہمیں اللہ تعالیٰ اتنی ہمت دے، ہم اس پیغام کو خود بھی سنیں، اس کی قدر بھی کریں، اور اس کو سمجھتے ہوئے، اس پہ عمل کرتے ہوئے لوگوں کو بھی اس پر لے کر آئیں۔ آپ دیکھیں اگر ہمیں خود ہی سمجھ نہیں ہوگی، ہمیں خود احساس نہیں ہوگا، ہم دوسروں کو کیسے لے کر آئیں گے؟ وہ کہا تھا نا کسی نے کہ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو سمجھ جائیں گے، ہمیں پتہ ہوگا ہم نے ہدایت کیسے پانی اور دوسروں کو ہدایت کی طرف کیسے لے کر آنا، پھر شاید آپ اور میں کامیابی کے منزلیں اور زینے طے کر سکیں۔ اللہ ہمیں ایسا بنائے کہ ہم اس قرآن پاک میں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی ایک ایک نعمت میں اپنے لیے کرنے والے کام ڈھونڈیں، ہم ان نعمتوں کی قدر کرنے والے بنیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہی نعمتوں کی وجہ سے اور ان کی قدر کرنے کی وجہ سے آپ کو اور مجھے اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے۔ اگر ہمیں جنت چاہیے تو ہمیں اس قرآن سے محبت کرنی ہوگی، اگر ہمیں اللہ کی محبت چاہیے تو ہمیں اللہ کی دی ہوئی شریعت سے بھی محبت کرنی ہوگی۔ آپ اور میں نعمتوں کی قدر تو بہت کرتے ہیں، اگر ہم اپنا دنیا میں حال دیکھیں تو آپ دیکھیں ہم دنیا میں فرض کریں اپنے خاندان کے کسی فنکشن میں گئے، اب یہ تلخی بات ہے، شاید ہر بندہ یہ سمجھے کہ میرے اوپر بات ہو رہی ہے، لیکن یہ سچ ہے۔ اگر آپ کی بہن کے بیٹے کی نوکری لگی، آپ کے بھائی کی بیٹی کا رشتہ ہوا اور آپ کو پتہ لگا، آپ خوشی خوشی چلی گئی، نیا جوڑا بھی لے لیا، نئے کپڑے بھی لے لیے، ان کے لیے گفٹ بھی لے لیے، چلے گئے، وہاں جا کے دیکھ رہے ہیں اچھا بھابھی کا جوڑا میرے سے زیادہ اچھا،
ہائے میں نے غلطی کی نا، مجھے بھی ایسا ہی لینا چاہیے تھا. کہیں نہ کہیں دماغ میں حسد، کہیں نہ کہیں دماغ میں وہ نیگیٹو چیز. پھر اچھا اس کے بیٹے نے تو اتنا پڑھا بھی نہیں تھا اور سرکاری نوکری لگ گئی. دیکھو نا میرا بیٹا تو اس سے زیادہ لائق، اس نے تو اس سے کلاسیں بھی زیادہ پڑھی اور میرے بیٹے کی نوکری نہیں لگی. ہائے اللہ کتنا ہی اچھا ہوتا، اس کی جگہ میرے بیٹے کی نوکری لگ گئی ہوتی. ہم دیکھیں ہم ان کے گھر گئے ہوتے ہیں، ہم ان کے گھر بیٹھ کے کھانے کے لیے جاتے ہیں اور ہم وہیں جا کے انہی لوگوں کے بارے میں غلط سوچ رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے اکثر ہمارے ساتھ. اور کسی کی بیٹی کا رشتہ ہوا اور پھر سوچ رہے ہوتے ہیں اچھا میری بیٹی اس سے بڑی ہے، یہ چھوٹی ہے، اس کا رشتہ ہو گیا، اچھا اتنے اچھے گھر میں ہوا، اس سے تو اچھا تھا میری بیٹی کا ہوتا. مجھے پہلے پتا ہوتا نا تو یہاں میری بیٹی کا ہوتا تو آج میری بیٹی بھی اتنے اچھے گھر میں جاتی. ہم نیکیاں کر کے بھی، ہم خرچے کر کے بھی، ہم پیسے لگا کر بھی، ہم ان نعمتوں کو استعمال کر کے بھی کہیں نہ کہیں الٹا سوچ رہے ہوتے ہیں. کہیں نہ کہیں نیگیٹو باتیں ہمارے دماغ میں آ رہی ہوتی ہیں اور یہ سب شیطان کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ آپ کے اور میرے عمل کو ضائع کر دے. جب کبھی جائیں کسی بھی محفل میں، کسی کے پاس بھی، کسی کی خوشی کو دیکھیں یا کسی کے دکھ کو دیکھیں تو اس کو اپنے دل میں محسوس کریں. کبھی بھی کسی کی خوشی دیکھ کر حسد، تکبر ایسی باتیں نہیں کرنی. ہم اکثر کسی فنکشن میں نہیں جانا ہوتا تو ہم کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ ہم وہاں بتائیں کہ میرے پاس اس سے زیادہ اچھے کپڑے ہیں، میرے پاس اس سے زیادہ اچھا جوتا ہے، میں اس سے زیادہ دے سکتی ہوں. بعض دفعہ ہم دینے کے بھی مقابلے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا میری چیز، میرا پیسہ زیادہ ہو، لوگوں کو پتہ چلے میں نے زیادہ پیسے دیے، لوگوں کو پتہ چلے میں نے زیادہ چیز دی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ریاکاری، تکبر، حسد، ہر اس منفی جذبے سے بچائے جو ہمارے اعمال کو خراب کرنے اور غارت کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس قرآن عظیم جیسی نعمت کی قدر کرنے والا بنائے، ہمارے دلوں کو دوسروں کی محبت کے لیے کھولے اور ہمارے دلوں میں سے ہر طرح کی نفرت، ہر طرح کا بغض اور کینہ نکالے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیات و ذکر الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب